ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر میں امن ہو، سکون ہو اور اس کا گھر بالکل جنت کا گہوارہ لگے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں جانے انجانے روزانہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں وہ والا پیار محبت نہیں رہتا جس کی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں نا یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، جس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی ہینڈل کر لیں تو انشاءاللہ سب کے گھروں میں امن، سکون اور خوشیاں آ سکتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور دیکھیں گے ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں اپنانی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہر وقت پیار محبت جو ہے نا وہ رہے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کے، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنی ہے، اپنے بچوں میں وہ عادت ڈالنی ہے، اپنے میں عادت ڈالنی ہے تاکہ ہمارے گھر میں سکون رہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کرنی ہے وہ ہے صبح اٹھ کے سلام کرنے کی عادت۔ اچھا، یہ اتنی اچھی عادت ہے نا، میں نے یہ عادت اپنی فیملی ممبر سے ایک سے سیکھی۔ ان کے گھر میں اتنی اچھی عادت تھی کہ ان کا بچہ اٹھ کے نا صبح کو سلام کر رہا ہوتا تھا۔ بچے اٹھ کے ماں باپ کو سلام کریں، ماں باپ اٹھ کے بچوں کو سلام کریں۔ دیکھیں، ماں جب بچوں کو جگا رہی ہوتی ہے نا، اگر وہ پیار سے جگا دے اور ایک سلام کر لے ان سے، تو بچے یقین کریں ان میں ایک بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ 3.5 سال کی، جب بھی وہ اٹھ کے آتی ہے نا سو کے اٹھ کے، ایک تو الحمدللہ میرے بچوں میں کبھی عادت نہیں رہی کہ وہ سو کے اٹھیں اور وہ رونا شروع کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں ان کو مسکراتے ہوئے اور خوشی سے ان کو میں اٹھاتی ہوں، اور اگر وہ اٹھ جائیں تو انہیں پیار سے بلاتی ہوں۔ جیسے کہ ماں صبح کو اٹھی ہوئی ہے، ظاہر ہے صبح میں کام ہوتے ہیں، بالکل بچے اگر اسکول گوئیں گے، ہسبینڈ نے آفس جانا ہے اور سب کا ایک ہی ٹائم ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ماں اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی جھنجھلا جاتی ہے، کیونکہ وہ سارے کاموں کا لوڈ نا اس وقت اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے ناشتہ بھی کر دینا ہے، ناشتے بنانے بھی ہیں، بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی خوش دلی سے یہ کام کر لیں نا تو آپ یقین کریں کہ بچے بھی آپ کے خوش ہو کے جائیں گے، ہسبینڈ بھی آپ کے خوش ہو کے آفس جائیں گے۔ سو بچوں میں عادت ڈالیے کہ بچے بھی اٹھ کے صبح صبح خوشی خوشی اٹھیں اور سلام کریں، اور آپ بھی بچوں کو سلام کریں، ان سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کریں، ساتھ ساتھ بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ ناشتہ جو ہے نا وہ بچے، ہسبینڈ، آپ سب گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں اکٹھے بیٹھ کے کریں، کیونکہ اس میں ایک تو برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانے سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوش دلی سے ایک دوسرے کو روانہ کریں، ان کے کاموں پہ دعائیں دیں بچوں کو لازمی۔ آپ کے بچے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے کوئی بھی فیملی ممبر ہے صبح وہ کام کے لیے نکل رہا ہے، دعا ضرور کیجیے ان کے لیے، چاروں کل پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے ان کے گرد حصار ضرور بنائیے۔ اچھا، میرے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بھول جاؤں نا بچوں کے اسکول جانے کے ٹائم پہ کہ میں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی، تو میں بعد میں پڑھ کے اور ان کا تصور کر کے ان پہ پھونک دیتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ گھروں کو اپنے واپس آئیں۔ اچھا، دوسری عادت جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی رکھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کھانا کھانے لگے نا، چاہے آپ دن کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ دیکھیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں بہت برکت ہے اور ہمارے دین نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اب اکٹھے بیٹھ کے کھانے سے نا آج کل ایک بڑی چیز جو ہے وہ کامن ہوگی ہے کہ اکٹھے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا یا ٹی وی لگا ہوگا اور سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہوں گے۔ یہ بھی بہت غلط چیز ہے۔ خاص طور پہ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کو آپ لازمی بنائیں کہ جب بھی اکٹھے بیٹھیں کھانا کھانے کے لیے تو آپس میں ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی گفتگو کریں، موبائل فون سائڈ پہ رکھوا دیں، نہ بچوں کو دیں نہ خود لیں۔ اب ہم لوگوں نے نا بینگ مدرز، میں کہتی ہوں یہ تھوڑی سی نا ہماری اپنی بھی نیگلیجنس ہے کہ ہم نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیے ہیں تاکہ وہ ماؤں کو تنگ نہ کریں، حالانکہ یہ ان کے اپنے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے آنے والے ٹائم میں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں فون ہوتے ہیں تو وہ ٹائم دے ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ اچھا، اس سے نا بات تھوڑی سی آگے نکل جائے گی، لیکن ایک چیز اور بھی آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں اسپیچ ڈیلے بہت زیادہ ہے، بچے دیر سے بولنا شروع کر رہے ہیں، بچے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے چھوٹے بچے 2 سال کی ایج میں، 2.5 سال کی ایج میں۔ تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بچے موبائل فون میں ان کی ایک امیجنری ورلڈ بن گیا ہے اور شاید وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی باتوں پہ رسپانس نہیں کرتے۔ سو اس چیز کو کم سے کم کیجیے، آپس میں بیٹھیں، آپس میں باتیں کریں اور آپس میں چیزیں ڈسکس کریں۔ بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنی ڈیلی کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں، انہوں نے اسکول میں جو کچھ کیا، جو ان کے ساتھ جو بھی کسی سے بات کی، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، کیونکہ اس طرح سے وہ شیئرنگ کریں گے تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ لگیں گی، کوئی بھی بچے ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے آپ کو اپنی بات بتانے میں۔
اگلی عادت جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی رکھنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی عادت. یقین کیجیے یہ بہت اچھی عادت ہے. اچھا، اب دعا صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے کر لی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. یہ تو دیکھیں سب کوئی کرتے ہیں. آپ نے ہر اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. لیکن دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کے اپنے لیے دعائیں کی ہوئی جو ہے نا آپ کے حق میں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے دور ہیں، کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا کرے. اور میں ایک چیز بتاؤں، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی اور واقعی اس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ بیوی جو اپنے شوہر کے رزق کے لیے دعا کرتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے اور وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. تو جب آپ کے ہسبینڈس کام پہ جائیں، اپنے جاب پہ، آفس، بزنس پہ، جو بھی ہے، تو ضرور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے. بیوی کی ہوئی دعائیں ہسبینڈ کی رزق کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں. دیکھیں ماں باپ کی دعائیں تو سب کو لگتی ہیں اور اپنی اولاد کے لیے تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح سے بھی دعائیں کرنی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے حق میں بھی اللہ پاک بہتری فرمائے، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات حل کرے اور ان کے توسط، ان کے وسیلے اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. تو دعا کرنے کی عادت ڈالیے، ہمیشہ دعائیں دیجیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ ان کو سلام کریں گے، ان سے ملیں گے، وہ اتنی اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو کوئی دعا دیتے ہیں ساتھ، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ایسے لوگوں سے ملنے کا دل بھی کرتا ہے. آپ دل سے ان سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگلی عادت جو آپ نے لازمی اپنے گھر میں رکھنی ہے اور اس عادت کی وجہ سے آپ کے گھر میں واقعی بہت خوشی آئے گی، بہت سکون آپ کو ملے گا اپنے گھر میں، اور گھر آپ کا پرسکون اور سمجھ لیں کہ جنت کا واقعی گہوارہ لگے گا. دیکھیں گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر جب تک ترتیب میں نہیں ہوگا، گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا، آپ کا وہاں پہ دل نہیں لگے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا، کوئی صفائی نہیں ہوتی. دیکھیں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پرسنل ہائیجین بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہو، آپ کے بچے صاف ستھرا ہو، ہر چیز آپ کی طریقے سلیقے کرینے سے اپنی جگہ پہ ہو. جب چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں گی تو ان کو دیکھ کے آپ کو خود بخود سکون کا احساس ہوگا. ہسبینڈ شام کو آپ کے گھر آئیں اور گھر آ کے دیکھیں کہ جی انٹر ہوتے ساتھ ہی پاؤں کو کسی چیز کا ٹھڈا لگا اور وہ چیز آگے لڑک گئی، یا ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ نہیں. دیکھیں شوہر کا کام اگر کمانا ہے اور وہ آپ کو گھر میں لا کے دے رہے ہیں اور آپ اس پیسے سے آپ گھر کے لیے کچھ بنا رہے ہیں، تو چیز کو بنانا، چیز کو لینا مشکل کام نہیں ہے، اس کو سلیقے سے رکھنا، سنوارنا اصل بات یہ ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنے گھر میں چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں، گھر کو طریقے سلیقے کرینے سے رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. اس سے آپ کے شعور کا، آپ کے سلیقے کا اندازہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں ایک سکون کی وائب بھی آئے گی. میں نے اس حوالے سے آلریڈی بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ڈیٹیل سے اس بارے میں بات کی گئی کہ آپ نے گھر کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور گھر میں کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بہت سکون ہوگا اور وہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں جن کو آپ اپنائیے تو آپ کے گھر سے بے برکتی اسپیشلی ختم ہوگی. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا کچھ گھروں میں لاکھوں روپے کی انکم ہوتی ہے منتھلی، بٹ گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. آپ نے گھر والوں کو اکثر کہتے سنا ہوگا جی برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں شاید برکت نہیں ہے. آپ نے عورتوں سے یہ بھی سنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے برکت نہیں رہتی، تو آپ نے وہ غلطیاں نہیں کرنی. اگلی عادت کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ضرور اس کو بھی اپلائی کیجیے گا. میں نے خود اپنے پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ کوشش کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، کس سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات کریں. ضروری نہیں ہے آپ کس کے کوئی بات کر رہے ہیں، کہیں آپ کا اختلاف ہے تو سختی کے ساتھ ہی آپ اس اختلاف کو ظاہر کریں گے. اختلاف رائے بالکل ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جہاں پر آپ نے آگے جانا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کوئی اچھی بری بات کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو نرم لہجہ اختیار کیجیے. ضروری نہیں ہے غصے میں کی ہوئی بات ہی اگلے بندے کو سمجھ آئے. گھر میں نرمی سے بات کیجیے آپس میں ایک دوسرے سے. ایک تو آپ کے گھر میں ایک پازیٹیو وائب آئے گی، دوسرا آپ کی بات سمجھی جائے گی. جب آپ بہت زیادہ غصہ دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ شاید آپ سے ڈر تو جاتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن پھر آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے جتنا سمجھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا دین مذہب بھی ہمیں لہجے میں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جتنی نرمی سے، جتنے پیار محبت سے آپ بات کریں گے اتنی آپ کی بات میں اثر ہوگا. آپ کی بات سننا چاہیں گے آپ کے گھر والے، آپ کے ارد گرد کے لوگ، اور اس سے آپ کے گھر میں آپ یقین کریں آپ کو خوشی ہی محسوس ہوگی، بجائے اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہیں. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چکھ چکھ رہتی ہے نا، وہاں پہ برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. سو اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے، خوشی لانے کے لیے اچھے انداز سے بات کیجیے، خوشی سے بات کیجیے. چھوٹے چھوٹے پیار بھرے جملے اپنے بچوں کو کہنے کی عادت ڈالیں. آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے کی عادت. دیکھیں مسکرا کے دیکھنا ہی ایک صدقہ ہے نا. ایک دوسرے کو مسکرا کے بات کیجیے، اچھے انداز میں بات کیجیے.
اچھا جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے نا بچوں کی آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، تو بچوں کی لڑائیوں کو سولو کرنے کے لیے بھی آپ نے خود سے بہت زیادہ غصے میں نہیں آ جانا، بہت زیادہ ہائپر نہیں ہونا، وہاں پر بھی آپ نے پیار محبت سے کام لینا ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، جب تک کے لیے جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔